شیخ فرمائیے گا کہ والدین کی نافرمانی کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو والدین کا حق معاف ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگے، جی، وہ معاف کر دیں تو یہ خوش نصیبی ہوگی اس شخص کی۔ ان سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگیں اور وہ معاف کر دیں۔ اچھا، یہ بھی لازمی ہے؟ یہ بھی لازمی ہے۔ اگر وہ معافی نہ کریں، اتنا غصہ ہے ان کو، اللہ، اس کی نافرمانی اس درجے کی ہو کہ وہ معاف کرنے پر راضی نہ ہوں ہاں بالکل، اور اسی ناراضگی میں دنیا سے چلے جائیں، انا للہ، تو پھر یہ بد نصیبی کی انتہا ہے۔ اور اگر وہ معاف کر دیں تو یہ خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے، اور اگر وہ یہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، جی، پھر اب یہ کیا کریں؟ ہاں یہ بھی ہے۔ پھر مسئلہ ہے۔ حقوق العباد تو معاف نہیں ہونے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتدرون من المفلس من امتی، میرے امتیوں میں سے مفلس کون ہوگا؟ قلاش، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ ہاں، آج کے دور میں یورو کہہ لیں، پاؤنڈ کہہ لیں، ڈالر کہہ لیں، نہیں ہو۔ پاکستانی کرنسی، آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت والے دن ڈیروں کے حساب سے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، بہت کچھ لے کر آئے گا، اللہ، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا خون بہا دیا ہے، کسی کو اذیت دی ہے۔ تو یہ سارے حقوق العباد والے لائن میں جب لگ جائیں گے کہ ہمیں اللہ دے، بدلہ لے کر دیا جائے، تو بدلے کی صورت کیا ہوگی؟ یا ان سے معافی لے لے، ہاں اس وقت معافی لے لیں، یا پھر جو وہاں پر کرنٹ رائج کرنسی ہوگی، نیکیاں ہی ہوں گی، وہ دے۔ اللہ، اب وہ کرنٹ نیکیاں ہی دے گا کیونکہ وہ صلح پر راضی نہیں ہو رہے، ایسے ہی، تو دیتے دیتے اس کے سارے وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے رپورٹ کریں گے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو فرمایا جائے گا ان سائلین کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو، انا للہ، اب وہ اس گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو اب یہ بیٹا جو پچھتا رہا ہے نا، ہاں جی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، حل دو کام کرنے چاہیے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بیٹا اسی طرح آیا، اللہ کے نبی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے۔ جی، آپ نے فرمایا کیا والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں جی، والدہ تو وفات پا چکی ہے۔ آپ نے فرمایا خالہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خالہ ہے۔ فرمایا فبرھا، جاؤ اس خالہ کے خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، تو اب اس بھائی کو چاہیے کہ اگر والدہ کی بہن خالہ موجود ہے یا نانی جان موجود ہیں، ہاں جی، ان کی خدمت کرے۔ ٹھیک ہے، والد کے والد صاحب دادا جی موجود ہیں یا کوئی تایا جی موجود ہیں، چچا موجود ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، والدین کی طرف سے حج عمرہ کرے، اچھا، والدین کے لیے کثرت سے بخشش کی دعائیں کرے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں صدقہ جاریہ کے طور پر کرے۔ ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو قیامت والے دن معافی مل جائے۔ ممکن ہے، میں کنفرم نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر، ممکن ہے، ابھی ممکن ہے کہ والدین اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں، ہاں، یا اللہ اپنی رحمت سے والدین کو خوش کر دے اپنے انعامات کے ساتھ، اور اس بیٹے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ ممکنات میں سے ہے، کنفرم نہیں ہے۔ مفتی صاحب ہم اس معاملے کو اتنا کو لائٹ لیتے ہیں، والدین کے ساتھ نافرمانی کے معاملے کو، اللہ جس کی اکبر۔ کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے جیسے فرمایا ممکن ہے ابھی بھی اتنا کچھ اگر والدین کی وفات کے بعد کیا اس نے، پھر بھی ممکن ہے، کنفرمیشن اس کی پھر بھی نہیں ہے، اور ہم جو ہے نارملی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اکبر الکبائر کیا ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے، جی، تو صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ انا للہ، تو صحابہ کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ کوئی عزت دار آدمی، کوئی غیرت مند آدمی، کوئی آزاد آدمی جی، اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے۔ بالکل، اس معاشرے میں تصور کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو آپ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ جب باہر کسی کے والد کو گالی دیتا ہے نا، جی، وہ بیک اس کے والد کو گالی دیتا ہے، تو گویا اس نے اپنے والد کو خود گالی دی ہے، انا للہ، انڈائریکٹ سمجھایا۔ بے شک، اور آج کل تو والدین کے لیے مار پٹائی، ان کو گالے گلوچ تو عام سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے نا، انا للہ، جب سوائے پچھتاوے، ندامت، شرمندگی کے کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا، بالکل ایسا، پھر روتے ہیں۔ میں نے خود ایسے جوانوں کو دیکھا ہے جو باقاعدہ آنسو زار و قطار روتے تھے اور کہتے تھے کاش میں یہ نہ کرتا، اللہ، پھر کاش میں معافی مانگ لیتا،
لیکن اب وقت نہیں تھا، تو نہیں ہے، کاش رہ جاتی آخر. کاش رہ جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والدین کی ناظرین، ہمارے دیکھنے والے نوجوان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس وقت، دیکھنے والوں میں شامل ہیں، بچے بڑے سب ہیں. اگر والدین موجود ہیں تو والدین کی قدر کیجیے، والدین کو عزت دیجیے جو قرآن نے، اسلام نے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حصے میں جو حق رکھا ہے وہ انہیں دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہیں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں.